اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہے. اسی گوشت کے لوتھڑے کو قلب کہتے ہیں، دل کہتے ہیں. حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے جسم میں، تمہارے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست ہوتا ہے تو تمہارا پورا جسم درست رہتا ہے، اور وہ بگڑ جاتا ہے تمہارا جسم بگڑ جاتا ہے. ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دل ہے. تو دل کی حفاظت بہت ضروری ہے. انسان اطمینان و سکون حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے اقدامات کرتا ہے. اطمینان و سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی غذائیں بھی کھاتا ہے. اطمینان و سکون حاصل کرنے کے لیے دوائیوں کا بھی استعمال کرتا ہے. اطمینان و سکون حاصل کرنے کے لیے سیر و تفریح کے لیے بھی نکلتا ہے. نہ جانے یہ کہ انسان اطمینان و سکون حاصل کرنے کے لیے جائز صورتیں بھی اختیار کرتا ہے اور ناجائز صورتیں بھی اختیار کرتا ہے. یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ اس نے جن جائز صورتوں کو اختیار کیا، جن ناجائز صورتوں کو اختیار کیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان صورتوں کا اختیار کرنا میرے دل کے اطمینان کا باعث ہوگا، اس سے میرے دل کو سکون ملے گا. تو میرے عزیز، قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ دلوں کا اطمینان ان چیزوں کے اختیار کرنے سے، ان چیزوں کو استعمال کرنے سے دل کو راحت نہیں ملتی ہے، دل کو سکون نہیں ملتا ہے. انسان کے دل میں گناہ کی لذت آتی ہے، گناہ کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. نفس اس کو گناہ کے کام پہ آمادہ کرتا ہے، اور وہ گناہ کا کام کرنے کے بعد یہ سوچتا ہوں کہ اس کے دل کو سکون مل گیا، اس کے دل کو راحت مل گئی. ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے جو گناہ کا کام کیا ہے، دل اس کو بار بار جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ آخر تو نے کیسا غلط کام کیا، ناجائز کام کی طرف اقدام کیا. تو میرا دل اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کے دلوں میں جو خواہش پیدا ہو تو وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کر لے، تو اس سے اس کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے. ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج پوری دنیا اس بات کو چاہتی ہے، طلب کرتی ہے کہ اس کے دل کو اطمینان مل جائے، اس کے دل کو سکون مل جائے، اس کے دل کو راحت مل جائے. وہ چاہتی ہے کہ دنیا والے چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نسخہ دو اس کے ہاتھ میں آ جائے کہ جس نسخے پہ عمل کرنے سے اس کے دل کو راحت مل جائے. تو میرے عزیز، یہ نسخہ وہ نسخہ ہے جسے میں نے نہیں بیان کیا، دنیا کے کسی شخص نے نہیں بیان کیا، ولی اس نسخے کو بیان کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سچی ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے. جب میرے رب کا کلام سچا ہے اور میرے رب نے اپنے سچے کلام میں یہ ارشاد فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی، نسخہ مل گیا کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے دل کو راحت ملے، اس کے دل کو سکون ملے، تو ضرورت اس بات کی کہ وہ ذکر الہی کا پابند ہو جائے. وہ ذکر الہی کرتا رہے گا تو ذکر الہی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، ذکر الہی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ذکر الہی کتنی عظیم چیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو. کتنا ذکر کرو، کتنا ذکر کرو؟ کہا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہو. تو ایمان والوں کو تلقین کی گئی کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم
کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو تمہارے دلوں میں بے اطمینانی نہیں رہے گی، تمہارے دل کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کن کن مواقع پہ کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ بیٹھ کے کرنا چاہیے، کھڑے ہو کے کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنے بستر پہ آرام کے لیے جاتے ہیں تو آرام کرنے کے وقت میں لیٹے ہوئے بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر ہو، کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر ہو، لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر ہو۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بھی آن کسی بھی وقت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ کا ذکر کتنی عظیم چیز ہے، آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اے لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ قرآن کریم میں ذکر کرنے والوں کی کتنی فضیلت بیان کی گئی کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ذکر الہی پہ اس کو جو انعامات عطا فرماتا ہے وہ سارے انعامات ایک طرف، لیکن سب سے بڑا انعام ذکر الہی کرنے والے کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کے فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ بندے کا ذکر کرے؟ بلکہ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، یعنی تم اپنی زبان کو میرے ذکر میں مشغول رکھو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا چرچا کروں گا، یعنی مخلوق خدا کی زبان پہ تمہارا ذکر جاری ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ انعام کس پہ اللہ تعالیٰ ملت دے رہا ہے؟ ذکر الہی پہ دے رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو فرشتے زمین کی سیر کرتے ہیں، زمین میں گھومتے ہیں۔ اور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو زمین میں سیر کرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ آخر وہ سیر کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ گھوم کیوں رہے ہیں؟ کہتے وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ آخر وہ محفل مل جائے کہ جس محفل میں اللہ کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوئے، وہ محفل مل جائے جس محفل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوئے ہو۔ تو جب فرشتے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کا آواز دیتے ہیں کہ تم جس مجلس کی تلاش میں ہو مجلس یہاں پہ منعقد ہے، جس محفل کی تم تلاش میں ہو محفل یہاں پہ جمی ہوئی ہے۔ فرشتے وہاں پہ اکٹھے ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ فرشتے جب جمع ہوتے تو ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ کہتے زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے فرشتے ہوتے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میری فرشتوں بتاؤ کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے کہ اے رب تبارک و تعالیٰ ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں پایا کہ تیرے بندے تیرے ذکر میں مشغول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں یہ بتا کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا کہ اے رب تبارک و تعالیٰ انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ فرشتوں یہ بتاؤ کہ جو میرے بندے میرے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لے تو اس وقت ان کا کیا عالم ہے؟ فرشتے کہتے کہ اے رب تبارک و تعالیٰ جب تجھے دیکھا نہیں ہے تو ذکر کی یہ کیفیت ہے، ذکر کی مجلس کا یہ عالم ہے۔ اے رب تبارک و تعالیٰ اگر تجھے دیکھ لے تو اور زیادہ ذکر میں مشغول ہو۔